گھروں کو بچانا ہے تو اپنے بچوں کو شادی سے پہلے حقوق اور فرائض کا ادراک کروانا ہوگا، سمجھانا ہوگا تمہارے حقوق کیا ہیں، تمہارے فرائض کیا ہیں۔ بیوی کا حق اپنے شوہر پہ یہ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شوہر کو حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نبھا کرو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے نا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے بہنوں بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے۔ بھلا آپ یہ سوچئے کہ جو باپ 18 20 22 سال تک اپنی بچی کو اپنے گھر میں رکھ کے پڑھا سکتا ہے، لکھا سکتا ہے، پہنا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، اگلی زندگی میں نہیں کھلا سکتا اس کو، اگلی زندگی میں بھی کھلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا، جب یہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کو کسی کے ساتھ بھیج دو، نکاح پڑھا کے 2 کلمے پڑھو اور اس کو بھیج دو اس کے ساتھ، اچھا رشتہ تلاش کر لو اس کے لیے اور اس کو اس کے ساتھ بھیج دو۔ اب یہ سارا کچھ آپ کے لیے چھوڑ کے آئی ہے تو آپ پر فرض ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا۔ آپ اپنی بیوی کی عزت نفس کا خیال رکھیں گے تو وہ آپ کی عزت نفس کا خیال رکھے گی۔ اگر ہم اپنی بیوی کو، لوگ کہتے ہیں جی یہ پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، بھائی اگر آپ پاؤں کی جوتی اس کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کو لائے کیوں ہیں؟ پاؤں کی جوتی تو بازار سے بھی مل جاتی ہے۔ اتنا اہتمام کے ساتھ آپ اس کو اپنی دل کی ملکہ بنا کے کیوں نہیں لائے؟ آپ اپنے گھر کی مالکن بنا کے کیوں نہیں لائے اس کو؟ کیوں وہ اس بات پہ خوف زدہ ہے کہ میں گھر کی یہ ایک بجلی نہیں چلا سکتی، ایک پنکھا نہیں اضافی چلا سکتی؟ کیوں خوف زدہ ہے؟ اس کا گھر نہیں۔ جب ہم اس کے اوپر ایسے تھریٹس رکھیں گے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، خوف نفرت کو جنم دے گا، نفرت جو ہے نا وہ گھر کو توڑ دے گا۔ اور اگر آپ اس کو محبت دیں، اس سے کوئی نقصان ہو جائے تو اسے کہ کوئی بات نہیں، مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، پھر کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا، یہ آپ کا گھر ہے، وہ بی بی یہ آپ کا گھر ہے، آپ نے کر دیا، پھر کیا ہوا؟ اور بنا لینا۔ اور پھر یہ وہ ایسی یہ خاتون ہوتی ہے، آپ دیکھیے یہ ہوتی بڑی سادہ ہیں، یقین جانی ہے، بڑی اچھی خواتین ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کی، ہماری بیٹیاں بہنیں جو ہے نا یہ بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آتی ہیں، ماں باپ نے ان کو جہیز کے نام پر بڑا کچھ دیا ہوتا ہے، زیور دیا ہوتا ہے، چاندی سونا پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ پہلی رات اپنے شوہر کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی ہے۔ یہ تو دیا ہی ہوتا ہے نا، شوہر صاحب نے جو حق مہر لگایا ہوتا ہے نا، باندھا ہوتا ہے، مقرر کیا ہوتا ہے کہ جی 10 تولے زیور، 5 تولے زیور یا 5 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی اس ہمت کے مطابق ہے نا، تو رات کو یہ رونی صورت بنا کے کہہ دینا میں تو بڑا حق مہر بن دیتا ہے، تو میں تو بڑا اوکھا مندی چاہتے نے معاف کیا۔ وہ تو اتنی درویش خدا مست ہوتی ہیں، یہ اپنے شوہر کو یہ معاف کر دیتی ہیں۔ پھر آپ کی کمائی سے جو پیسے بچاتی ہیں نا، آپ ان کو خرچہ دیتے ہیں، تھوڑے پیسے بچاتی ہیں، آپ کے پاس پیسے ہو گئے، آپ نے مشکل سمجھا تھوڑا سا کہ میرے پہ مشکل آ گئی ہے، وہ سارے پیسے جمع کر کے آپ کو دے دیتی ہے، لے جناب آپ مشکل حل کر لیں۔ بازار جاتی ہیں تو آپ کے گھر کا سامان لے آتی ہیں، ڈیکوریشن پیس لے آئی ہیں، پیسے آپ کے ہیں، آپ نے تو دیے اس کو خرچ کر لو۔ پھر آپ پیسے دے کے جاتے ہیں گھر میں کچھ پکا لیں، اچھی چیز پکا لیں، تو یہ بیگم صاحبہ جو اچھی چیز پکا کے سب سے اچھی اس میں سے حصہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے رکھ دیتی ہے۔ بچوں کے ابو جی آئیں گے تو وہ کھا لیں گے، اور ہم نے کبھی ان سے پوچھا بھی نہیں تو روٹی کھاتی ہے۔ یہ ایک سائیڈ ہے۔ بیوی کو یہ سوچنا چاہیے یہ جو میرا شوہر ہے یہ میرے لیے کتنی مشقت کرتا ہے۔ ان کو کیا پتا فرنسوں پہ کھڑے ہونے والے جون جولائی کے مہینے میں بھٹیوں میں تپ کے لوہا پگھلانے والے لوگ ان کی محنت کا کیا اندازہ ہے، گدھا گاڑیوں پہ وزن لاد کے لے جانے والے کیا اندازہ ہے۔ ان کو کیا پتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے شوہر کو عزت دی، کاروبار بڑا دے دیا، آج وہ آفیسر بن کے بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے کتنی محنت کی ہے اس نے۔ ان کو بھی اس بات کا اجازت، سارے دن کا تھکا آ رہا گھر آیا، اور اگر چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے نہ ملے گی تو شوہر ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ہماری خواتین کا نا
درویش ہوتی ہے نا، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے. ماں نے سکھا کے نہیں بھیجا. شوہر کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو سر پہ کپڑا بندھا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کام والی ماسی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. شوہر آپ کو بیوی بنا کے لایا، آپ کو قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اس لیے بنائی گئی تاکہ آپ ان سے سکون حاصل کریں. اور وہ کام والی ماسی بن کے بیٹھی ہوگی، گندے کپڑے پہنے ہوں گے، بدبو آ رہی ہوگی، سارے دن کی صفائی ستھرائی کا گرد و غبار اس کے چہرے پہ ہوگا. تو بتائیے شوہر کس طرح اپنی بیوی کی طرف مائل ہوگا؟ اپنی بیٹیوں کو یہ بات سکھائیں، سمجھائیں کہ جب آپ شوہر کے گھر جا رہی ہو تو آپ کا بننا، سمرنا، میک اپ کرنا، خوبصورت لگنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ سارے کے سارے آپ کے شوہر کے لیے. اور ہمارا حال یہ ہے، ہزاروں روپے کا سوٹ ہماری بیٹیاں بہنیں سلواتی ہیں شوہر کے گھر میں، اور اس کو پھر پیک کر کے رکھ دیتی ہیں کسی شادی پہ پہنوں گی، بازار جانے کے لیے پہن، لوگوں کے لیے پہننا. جس نے آپ کو بنا کے دیا اس کے لیے کہتی ہے میں لون دا سوٹ لے دے، ویل دا سوٹ لے. گھر کیوں نہ ٹوٹے جب ہم اپنے حقوق اور فرائض ہی ادا نہیں کر رہے؟ گھر کیوں نہ ٹوٹے جب ہم اپنے حقوق اور فرائض کا ادراک نہیں کر رہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف توجہ نہیں کی. کہ ہمارے نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا نا، نبی مکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھتی ہے وہ شادی کرے، لازمی شادی کرے. نوجوانوں سے پوچھا جاتا ہے جناب شادی نہیں، جیسے پیر تے نکلو، پیروں تے کھلو مانگے تے شادی. اور ہمارا پیروں پہ کھڑا ہونا پتہ کیا ہے؟ میرے پاس کوٹھی ہو، کار ہو، خواب پڑے اونچے ہیں ہمارے، چلانے کو سائیکل بھی نہیں ہے، اور خواب ہے جب تک میں گاڑی نہ لے لوں تب تک شادی نہیں کروں. شادی انسان کی عصمت کے تحفظ کی علامت ہے، نوجوان کی حیا اور عزت کے تحفظ کی علامت ہے. شادی چھوٹی عمر میں کرنی چاہیے، بالغ ہونے کے فوراً بعد کرنی چاہیے. ماں باپ بھی لمبی تان کے سوئے رہتے ہیں، الے کمال ہے کچھ، الے تو میرا منڈا پڑھ رہا ہے، بھائی پڑھائی شادی میں کیوں رکاوٹ ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ بر صغیر کا ہندوانہ کلچر ہے. 32 سال کے نوجوان ہو جاتے ہیں، شادی نہیں کی جاتی، ابھی پڑھ رہا. 25 28 سال کی بچیاں ہو جاتی ہیں تو وہ شادی نہیں کرتے ماں باپ، اے جی ابھی تو کوئی اچھا رشتہ تلاش کرتے کرتے 35 سال کی بچیاں ہو جاتی. ہمارے معیار ہی بڑے اونچے ہو چکے ہیں، زمینی ہے غبارہ پھلایا ہوا سارا، حقائق وہ نہیں ہے، لیکن ہم نے بنایا ہوا یہ سارا معاملہ.